حدیث میں آتا ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچتا ہو، یعنی جس کے اندر آپ قرضہ دیں اور قرضے کے بدلے میں کوئی نفع اس سے حاصل کرنے کی کوشش کریں تو وہ نفع جو ہے وہ صرف مالی نفع یا کسی بھی قسم کا، کسی بھی قسم کا نفع، حتیٰ کہ اس کے اندر مالی نفع ہونا بھی ضروری نہیں، اور اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹائم ٹو ٹائم پے نہیں کرتے تو آپ کے اوپر پینلٹیز لگتی ہیں کہ بھئی چونکہ آپ نے اس مہینے کے آخر تک اپنی انسٹالمنٹ پے کرنی تھی، آپ نے نہیں پے کری تو اب آپ کو 10 لاکھ روپے نہیں، اب آپ کو 10,50,000 روپے بھرنے پڑیں گے۔ انٹرسٹ میں خرابیاں کیا ہے؟ انٹرسٹ کے اندر خرابی یہ ہے کہ چند ہاتھوں کے اندر سارا کا سارا پیسہ آ جاتا ہے، یعنی جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس تو پیسہ، ان کے اوپر پیسہ آتا جاتا ہے، وہ قرض کے اوپر قرضہ چڑھاتا جاتا ہے، اور اگلا بندہ جو قرض کے اندر دبتا چلا جاتا ہے وہ غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یہ کھجوریں کہاں سے آئیں، کیونکہ وہ تھے غریب اور ان کے پاس اتنی عمدہ کھجوریں ہو نہیں سکتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھے کہ ان کے پاس اتنی عمدہ کھجوریں کیسے آئیں، تو انہوں نے کہا میرے پاس ردی کھجوریں بہت زیادہ تھیں، 3-4 سا ان کے پاس ردی کھجوریں تھیں، میں نے وہ بیچی اور اس کے بدلے میں یہ برنی کھجور میں نے خرید لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاک صریح الربا، کہ یہ تو خالص سود ہے۔ ایون کسی بھی درجے میں آپ اگر کوئی معاونت کر رہے ہیں اور سودی معاملے کے اندر آپ کا اپنا تعاون شامل ہے تو آپ بھی اس گناہ کے اندر اتنے ہی شامل ہے جتنا سود کے لینے والا اور دینے والا۔ دوسری بینک کی جو کمانے کی سائڈ ہوتی ہے وہ اس کی ایسٹ سائڈ ہوتی ہے کہ بینک جو ہے وہ کماتا ہے اس طرح کہ وہ مختلف اسٹاک مارکیٹس میں انویسٹ کرتا ہے، وہ مختلف جو ہے وہ پروجیکٹس کے اندر اپنے پیسہ انویسٹ کرتا ہے کیونکہ اس کا پیسہ موجود ہے، لوگوں نے لاکرز کے اندر اپنے اپنے اکاؤنٹس کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ اس کے پاس رکھوایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ان پیسوں کو رکھتا نہیں ہے خالی، وہ اس کو مختلف قسم کی انویسٹمنٹس کے اندر صرف کر دیتا ہے۔ حضرت مفتی شاہد امین صاحب دامن برکاتہ اس وقت کی بڑی شخصیات میں سے، اور حضرت شیخ الحدیث کے سامنے ایک آخری خلیفہ ہیں کراچی کے اندر، اس کی زندہ مثال میزان بینک کی صورت میں ہے کہ کیا وہ دور تھا کہ جس زمانے کے اندر اسلامک بینکاری کو کوئی جو ہے وہ حیثیت نہیں دیتا تھا، کوئی کچھ سمجھتا نہیں تھا۔ آج پاکستان کے 2 بڑے بینکوں کے اندر، پاکستان کے جو ہے وہ سب سے بڑے بینکوں کے اندر میزان بینک کا نام آتا ہے، بینک اسلامی کا نام آتا ہے۔ ایک واقعہ سامنے آتا ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہے، سروق و تاج ہماری، بہت بڑے مبلغ بھی ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، انہوں نے ایک بات فرمائی تھی کہ سود دینا تو جائز ہے لیکن لینا جائز نہیں ہے، تو لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، تو اس حوالے سے جو ہے نا آپ کی کیا رائے ہے؟ بعض معاملات کے اندر سود دینا جائز ہے